اس کا مطلب یہ ہے کہ نام تو آزادی کا ہے، لیکن یہ خود بھی اس بات کے قائل ہے کہ ہر جگہ آزادی نہیں چلتی، ہر جگہ آزادی نہیں چلتی۔ میں تھوڑی سی علمی اعتبار سے اس جملے کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں، عقلی لحاظ سے، علمی لحاظ سے عقلی، کیونکہ دور ہے عقلیات کا۔ کہتے ہیں لاجیکلی سمجھاؤ ہمیں، میں لاجیکلی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جملہ ہے میرا جسم میری مرضی، کیا یہ درست ہے کہ صحیح ہے نہیں؟ میں عقلی اعتبار سے آپ سے بات کروں گا، میں قرآن کی کوئی آیت بیان نہیں کروں گا، میں کوئی حدیث بیان نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں ضمن حدیث قرآن آ جائے آپ کے سمجھانے کے لیے وہ الگ بات ہے، لیکن عقلی اعتبار سے جہاں تک بات ہوگی تو اس کے اندر میں قرآن اور حدیث سے استدلال اس طور پہ نہیں کروں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے، ان لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ وہ اسلام کو نہیں مانتے۔ سب سے پہلی بات یہ کہنا کہ میرا جسم، سوال یہ ہے کہ تیرا جسم ہے بھی صحیح ہے؟ تیرا جسم ہے، میرا جسم ہے، عقلی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کو دلچسپی کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک علم ہے جس کے اندر استدلال کیا جاتا ہے، نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، اور کیوں ایک علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم منطق، شاید آپ نے سنا ہوگا، آپ منطق بولتے ہوں گے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ علم منطق، لاجک، یہ علم ہے۔ اس علم کے اندر یہ جو جملہ ہے میں اس کو بیان کرنے لگا ہوں کہ اس علم کے اندر اس جملے کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ یا آپ نے پہلی مرتبہ یہ باتیں سن رہے ہوں گے، زندگی میں کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اس کو یوں کہتے ہیں کہ جناب یہ جو استدلال کیا گیا ہے، یہ جو ریزلٹ اخذ کیا گیا ہے، یہ اصل کے اندر دو جملوں سے لیا گیا ہے۔ کتنے جملے تھے؟ دو جملے۔ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں پھر ادھر آتا ہوں۔ مثلا آپ کہتے ہیں جی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جناب آج چھٹی ہے یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ آج چھٹی ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں؟ کہتے ہیں جی کیونکہ آج سنڈے ہے، کیونکہ آج سنڈے اتوار ہے، ٹھیک؟ یہاں ایک جملہ نہیں ہے، ایک دعویٰ ہے آپ کا کہ آج چھٹی نہیں ہے، آج چھٹی ہے، یہ دعویٰ ہے آپ کا۔ دلیل آپ نے یہ دی کیونکہ آج اتوار ہے، سنڈے ہے، یہ ایک جملہ ہے۔ لیکن دوسرا جملہ جہاں موجود ہے وہ آپ نے بولا نہیں ہے، کون سا؟ وہ یہ ہے کہ ہر اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، ہر اتوار کو چھٹی ہوتی ہے۔ تو دو جملے ہو گئے، آج اتوار ہے اور ہر اتوار کو چھٹی ہوتی ہے۔ یوں کر کے آپ نے ایک نتیجہ نکالا، یہ اس کو دلیل کہتے ہیں، آرگومنٹ، یہ دلیل ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے اس کے اندر بھی ایک دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ میرا جسم ہے، اس پر میری اپنی مرضی چلے گی، وہ کہتے ہیں میری اپنی مرضی چلے گی، یہ دعویٰ ہے، ٹھیک؟ جسم پر میری اپنی مرضی۔ دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس کا میں خود مالک ہوں، اس جسم کا میں خود مالک ہوں، یہ ایک جملہ ہوا۔ دوسرا سنیے، اور ہر وہ چیز جو بندے کی ملکیت میں ہو اس پر بندے کی اپنی مرضی چلتی ہے، لہذا میرے جسم پر میری اپنی مرضی چلے گی، یہ میرے جسم پر میری اپنی مرضی چلے گی، ٹھیک ہے؟ اب ہم کیا کرتے ہیں اس علم کے اندر؟ کیا کیا جاتا ہے اس علم کے اندر؟ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو پہلا جملہ ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، دوسرا جو جملہ ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اگر دونوں ٹھیک ہیں تو کوئی اور صورت بھی ایک ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں یہ تین صورتیں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ پہلے والا جملہ، میرا جسم ہے، یہ اس جسم پر میری ملکیت ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ میرا جسم ہے، میری ملکیت میں ہے، یہ بات غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟
اب میں نے عرض کیا نا عقلی اعتبار سے سمجھاؤں گا. عقلی اعتبار سے یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے کہ مثال کے طور پر میرے پاس ایک قلم ہے. ایک قلم ہے. ملکیت اس وقت ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی عوض کسی کو دیں تو پھر آپ کو کوئی چیز ملتی ہے. ملکیت تبھی ثابت ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کوئی چیز دیں اس کے عوض میں جو کوئی چیز لی جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ملکیت میں آئی ہے. مثال کے طور پر میں شاپ پہ گیا, وہاں جا کر میں نے 10 روپے دیے, ایک بریڈ لے کر آ گیا. 10 روپے کی عوض میں, یہ میری ملکیت ہے. یہ کیا ہے؟ میری ملکیت ہے, میں کہہ سکتا ہوں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ملکیت تب ثابت ہوتی ہے کہ جب عوض دیا جائے تو اس کے بدلے میں کوئی چیز لی جائے, پھر اس چیز پر ملکیت ہوتی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کو جسم ملا ہے, آپ نے کیا چیز عوض کے اندر دی تھی؟ عوض میں کیا چیز دی تھی؟ جو اگر آپ نے عوض میں کوئی چیز دی تھی تو مجھے بتاؤ, اور اگر آپ کو عوض کے اندر چیز نہیں ملی تو پھر یہ ملکیت نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں گفٹ ملنا. کیا کہتے ہیں؟ گفٹ ملنا. ایک ہوتی ادھار چیز, اس کو گفٹ میں نہیں لیں, اس کو کس میں لیں؟ ادھار میں لیں. ادھار میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو چیز دی کہ آپ کے پاس بھائی یہ امانت ہے, ادھار ہے, آپ نے پھر واپس مجھے دینی ہے. یہ تو میرا جسم ہے, تو یہ عوض میں نہیں ہے, میں نے کچھ بھی نہیں کیا. ارے خدا کی بندو, جب ماں کے پیٹ کے اندر میں تھا, جب مجھ میں روح پھوٹی گئی, جب میری اعضاء بنے, میں نے کون سی چیز عوض میں دی تھی؟ کوئی پیسہ دیا تھا, کوئی مال دیا تھا, کوئی اور چیز دی تھی؟ تو نہیں, میں نے کچھ بھی نہیں دیا تھا. اس نیند کے یہ جو چیز مجھے ملی ہے یہ میری ملکیت نہیں, میرے پاس ادھار ہے, میرے پاس امانت کے طور پر ہے. تو پتہ چلا جو پہلا جملہ تھا وہی غلط ہے. جو پہلا جملہ تھا وہی غلط ہے, اور جب پہلے جملہ غلط ہے تو پھر نتیجہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس کی مثال سنو. مثلا میں کہتا ہوں آج چھٹی ہے, میں کیا کہتا ہوں؟ آج چھٹی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج سنڈے ہے. آج سنڈے ہے اور ہر سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے. آپ نے آ کر میرا گریبان پکڑ لیا, آپ نے کہا جناب آپ بات صحیح نہیں کر رہے, آپ نے یہ جو نتیجہ نکالا ہے کہ آج چھٹی ہے غلط ہے. میں نے کہا کیوں غلط ہے؟ کہتے ہیں کہ آج تو جمعہ ہے. آپ کا پہلا جملہ ہی غلط ہے. آپ نے کہا آج سنڈے ہے, اتوار ہے, آج اتوار ہے ہی نہیں. پہلا جملہ جب آپ کا غلط ہوا تو آج چھٹی بھی نہیں ہوگی, آج چھٹی بھی نہیں ہوگی. تو جب یہ بات کہی گئی کہ میرا جسم ہے, اس پر میری ملکیت ہے, جب ثابت ہوا عقلی طور پر کہ ملکیت تب ثابت ہوتی ہے جب عوض کیا جائے, جب ملکیت ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ جو نتیجہ نکالا گیا وہ بھی غلط تھا. جو نتیجہ ہے وہ بھی غلط ہے. اب چلو دوسری بات, یہیں پر ہی پتہ چل گیا نتیجہ غلط ہو گیا. میرا جسم میری غلطی. خدا کے بندے بڑی بات کرتے ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور پڑھے لکھے ایسے ہوتے ہیں جن کو استدلال کرنا ہی نہیں آتا, جن کا تعلیم تک اور عقلیات تک دور دور تک جن کا کوئی تعلق ہی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم دعوے بھی کرتے ہیں, دلیلیں دیتے ہیں. ارے دلیلیں اگر دینی ہے تو اور ذرا ہمارے پاس بیٹھو, ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ دلیل کس کو کہتے ہیں, ہم تمہیں بتائیں گے کہ علم منطق کہتے کس کو ہیں, ہم آپ کو لاجک بتائیں گے, کیونکہ علم منطق تو آپ کے اسکول کالج میں نہیں پڑھایا جاتا. علم منطق پڑھایا جاتا ہے تو ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. دلیل کا ہمیں پتا ہے, دعوے کا ہمیں پتا ہے, آپ لوگوں کو پتا نہیں. اور جو شخص یہ کہتا ہے میرا جسم, یہ بات ہی عقلی اعتبار سے غلط ہے, تو جب عقلی اعتبار سے یہ بات ہی غلط ہے تو نتیجہ بھی غلط ہے. تو پہلی بات کون سی کہ یہ میرا جسم, یہ بات ہی غلط ہے کہ یہ میرا جسم نہیں. اب دوسرے جملے کی طرف آؤ.
دلیل کا دوسرا جملہ، سیکنڈ سینٹینس کون سا ہے جناب؟ ہر وہ شخص، ہر وہ چیز جو بندے کی ملکیت میں ہو، ہر وہ چیز جو بندے کی ملکیت میں ہو، اس پر بندے کی اپنی مرضی چلتی ہے، اس پر کیا ہوتا ہے بندے کی، یہ بات بھی غلط ہے، ہر وہ چیز جو بندے کی ملکیت میں ہو، ہر وقت ایسا نہیں ہوتا، بعض وقت تو ہو سکتا ہے، ہر وقت ایسا نہیں ہوتا۔ بھائی مثال کے طور پر اے ٹی ایم مشین نہیں ہے آپ کے پاس، ٹھیک، آپ کسی گور دیہات میں رہتے ہیں، آپ نے پیسے جمع کروایا، جیسے ایک مرتبہ میرے والد صاحب کے ساتھ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو بری کی رحمت فرمائے، انتقال فرما گئے، بینک اکاؤنٹ کھلوایا انہوں نے، پیسے تھے ان کے پاس، انہوں نے جمع کروا دیے۔ اب اس ٹائم اے ٹی ایم نام ہی نہیں تھا، اے ٹی ایم کہتے کس کو، پرانی بات ہے، اس ٹائم ہم چھوٹے تھے، اب میری 37 سال عمر ہے، تو اس ٹائم آپ اندازہ لگا لیں 7-8 سال ہو گئی عمر، کتنا سبھی تھے، اے ٹی ایم نام کا پتہ ہی نہیں تھا، اے ٹی ایم آئے نہیں تھے۔ والد صاحب نے قربانی کرنی ہے، چیز ہے اپنی ملکیت، چیز ہے اپنی ملکیت، اپنا پیسہ ہے نا میرا، بینک کے اندر ہے، لیکن میں نکلوا نہیں سکتا کیونکہ اتوار تھی، اتوار جمعہ کی چھٹی تھی، اس دن کون جانتے ہیں جمعہ کی چھٹی تھی، تو جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے جناب، اس وجہ سے نکلوا، چیز تو میری ملکیت میں استعمال کر سکتا نہیں، کیوں جناب؟ آپ کی ملکیت میں شربت کا ایک گلاس ہے، شربت کا ایک گلاس ہے، میٹھا بڑا لذیذ ہے، لیکن آپ کو اللہ نہ کرے شوگر، چیز تو اپنے اختیار کے اندر ہے، چیز میری اپنی ملکیت میں ہے، لیکن میں استعمال کر سکتا نہیں، یا تو یہ کہنا کہ جو بھی چیز ملکیت میں ہوتی ہے میں اس پر، وہ میرے اختیار میں بھی میری مرضی کے تحت ہو، تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک، یہ دونوں جملے غلط ہو گئے۔ اب آئیے تیسری بات، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میری اپنی چیز ہے بھائی، میرا اس پر اختیار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ چیز اپنی ہے، اختیار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ خود مانتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کر کچھ نہیں سکتے، کہتے کیوں جناب، اس کی اجازت نہیں ہے، کہ کیوں جناب؟ دیکھیے مثال کے طور پر آپ گئے جناب روڈ کے اوپر، گاڑی آپ کی اپنی ہے، گاڑی آپ کی اپنی ہے، ایکسیلیٹر آپ کے ہاتھ میں ہے، بریک پر آپ کا پاؤں ہے، کلچ پر آپ کا ہاتھ ہے، مکمل طور پر گاڑی پر کنٹرول آپ کا ہے، بائک ہے، کار ہے، جو بھی ہے آپ کی اپنی چیز ہے، آپ کے اپنے اختیار کے اندر ہے، آپ کے دست تصرف میں ہے، اس کے باوجود بھی آپ روڈ کراس کرنا چاہتے ہیں، لیکن سگنل ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جناب آپ نہیں جا سکتے، آپ نہیں جا سکتے، وہ کہتے ہیں تم اجازت نہیں، کیوں بھائی، کیوں پرمیشن نہیں؟ کہتے ہیں اس وجہ سے پرمیشن نہیں کہ یہاں پر اور کچھ معاملات ہیں، آپ کی اپنی چیز تو ہے لیکن یہاں دوسروں کا مسئلہ ہے، اگر آپ کو ہم گزرنے کی اجازت دے دیں، دوسرا بھی یوں کر کے آئے، کہے تو میری اپنی چیز ہے میں گزر سکتا ہوں، لیکن آپ کو بھی اجازت دے دیں، دوسرے کو بھی اجازت دے دیں، ٹکراؤ ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، نقصان ہوگا، جہاں اس طرح کی سچویشن بن جائے کہ جناب آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر ہم آپ کو الاؤ نہیں کریں گے، آپ کو پرمیشن نہیں ملے گی، کیوں نہیں ملے گی؟ دوسرے کی تکلیف ہے۔ ایک عورت ہے وہ کہتی ہے میرا جسم ہے، میری مرضی، میں کائنات کی کس کوشش میں آنے جانا چاہوں، مجھے کون روک سکتا ہے، مجھے کون ٹوک سکتا ہے؟ ایک عورت کہتی ہے، میں نے کہا ہاں جی، اسلام کو تو آپ لوگ ویسے نہیں مانتے، چلو میں آپ کو پاکستان کا قانون ہی دکھا دیتا ہوں، پاکستان کا قانون آپ کو میں دکھا دیتا ہوں،
آپ سریعان بازار کے اندر جا کر کچھ اس طرح کی غیر اخلاقی حرکت کریں کہ قانون آپ کو پکڑ لے گا. آپ تو اس کی بات کرتے ہیں. آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں, آپ پرنٹ میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں, آپ الیکٹرانک میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں, سب کے اوپر فحاشی والی چیزوں پر پابندی ہے. جی ہاں, آپ ننگی فلمیں نہیں دیکھ سکتے, آپ کو الاؤ نہیں ہے. الاؤ ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو پروسیس سے گزرنا پڑے گا, کیونکہ فحاشی ہے. کہا کیوں فحاشی تو کیا ہوا, میرا اپنے جسم میں میری اپنی مرضی. انہوں نے کہا بات یہ نہیں ہے, یہ اخلاقیات کو برباد کر دیتے ہیں, یہ قوم کے جذبات کو ابھارنے والی چیزیں ہیں. اس سے نوجوان طبقہ وہ تعلیم سے ہٹ کر نفسانیات کے اندر چلا جاتا ہے, وہ گندی خواہشات کے اندر مبتلا ہو جائے گا. تو وہ نوجوان کہ جس نے قوم کی اور ملک کی تعمیر کا سبب بننا تھا, آج وہ کیا ہو رہا ہے, وہ کہیں اور چلا گیا ہے. اس کو ہر وقت اپنی خواہش کو پورا کرنے کی فکر پڑی ہوئی ہے. تو میرا جسم میری مرضی نہیں چلے گی. آخری جملہ دے رہا ہوں, میرا جسم میری مرضی نہیں چلے گی. میں عقلیات سے ساری باتیں ثابت کی ہیں, عقل سے میں نے ثابت کی ہے, قانون سے میں نے ثابت کیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی غلط ہے. تو پھر کیوں نہ وہ کام کریں کہ جس کا جسم ہے اسی کی رضا چلے, اور جس نے ہمیں جہاں بھیجا ہے کیوں نہ اسی خدا کی بندگی